नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। तमाम सामाईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान, आपका खादिम हाफिज मोहम्मद ताहा शाहिद खान फरूकी सियालवी आज एक मर्तबा फिर अपने वादे के मुताबिक फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही खूबसूरत रमजान ट्रांसमिशन रहमत सियाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले तो रब्बे कायनात का बेपाया शुक्र व एहसान के जिसने हमें एक मर्तबा फिर ये तौफीक अता की है कि हम उसकी और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान कर सकें। नाजरीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज जो शख्सियात हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिसमें इल्मी दीनी फिक्री शख्सियत जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वकास अल मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सवालात के जवाबात हमें कुरान और हदीस की रोशनी में अता फरमाएंगे। और साथ ही साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद तैयब कादरी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के इस प्रोग्राम में हमदे बारी ताला से और नात शरीफ से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद तैयब कादरी साहिब से कि आज की इस रमजान ट्रांसमिशन का आगाज आप हमदे बारी ताला से फरमाएं। अल्लाहु जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मान वालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा मेरी जान फिदा और मेरी रूह की बस यही गज़ा कि तेरा नाम लबे पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू। अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मान वालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो मेरे दाएं हाथ किताब हो और मेरे लबे पे नात जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, ना
سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ تیری شان امان والہ، اللہ جل جلالہ، اور مجھ پہ جو آقا کا ہو کرم، وہ دکھا دے اپنا پیارا حرم، وہ دکھا دے اپنا پیارا حرم، میرے سامنے ہو وہ جالیاں، میرے سامنے ہو وہ جالیاں، اللہ جل جلالہ تیری شان امان والہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ماشاء اللہ یہ تھے جناب محترم حافظ محمد طیب قادری صاحب، جو کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد وقاص المدنی صاحب۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بے مزید شک اپنی رحمتوں میں رکھے اور اس ماہ مبارک میں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین، خصوصاً اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ علامہ صاحب، آج کے اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی طور پر اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے، اس میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے۔ سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بعضوں نے 8 لکھی ہے، بعضوں نے 9 لکھی ہے، لیکن جو مشہور اور معروف ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ 12 ہے، کیونکہ 12 ہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں پوری دنیا میں اب سے نہیں صدیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد منایا جاتا ہے، یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں جو تاریخ مشہور اور معروف ہے وہ 12 ہی ہے۔ سیرت نگاروں نے بھی مختلف اقوال جہاں ذکر کیے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے، وہاں پر 12 تاریخ کو فوقیت دی ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ مشہور اور معمول بہا، یعنی وہ تاریخ کے جس دن میں جو ہے نا وہ ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، یوم ولادت منایا جاتا ہے، تو وہ جو تاریخ ہے وہ 12 ہی ہے، تو لہذا اسی کو جو ہے نا وہ فوقیت سیرت نگاروں نے بھی دی ہے۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جشن ولادت منایا جاتا ہے،
تو اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کافی کنسپٹ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت منانا جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اور اسلام کی روح میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. میں نے عرض کیا تذکرہ کیا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہی جشن ولادت منایا جاتا ہے. 12 تاریخ ہی مشہور و معروف ہے. تو اس لیے سیرت نگاروں نے اسی کو دیگر اقوال پر فوقیت دی ہے. تو جہاں تک جشن ولادت منانے کا تعلق ہے، جشن ولادت کا منانا یہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور قرآن و حدیث کی روح سے جو ہم نے یہ اخذ کیا ہے. جشن ولادت ہے کیا چیز؟ بیسیکلی اگر ہم اس پر غور کریں تو جشن ولادت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا. بے شک آپ کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہ بھی ہو تو ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے خوشی ہوگی ہی ہوگی کہ آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جو ہے وہ تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان. بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. بے شک اس پر قرآن و حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں مانگا جاتا کہ میرے بچے کی برتھ ڈے آ رہی ہے، منانا جائز ہے کہ نہ جائز. ہاں جی، کوئی بھی خوشی کا دن 14 اگست کا دن آتا ہے، پاکستان آزاد ہوا تھا، کوئی بھی ریفرنس نہیں مانگتا کہ بھئی یہ منانا جائز ہے کہ نہ جائز. خوشی کا دن ہے، لوگ مناتے ہیں. تو اس لیے خوشی کے دن دنیاوی طور پر جو ہمارے ہاں خوشی کے دن ہیں وہ ہم مناتے ہیں، اس پر کوئی ریفرنس نہیں مانگتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. تو اس پر ریفرنس کی کوئی ویسے اولاً حاجت ہونی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی تسلی کے لیے قرآن و حدیث سے چند ایک ریفرنس آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یقیناً یہ کائنات کے لیے باعث رحمت ہے. بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سبحان لِّلْعَالَمِينَ، اللہ. کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی جس ہستی کو رب کائنات رحمت، بلکہ نہ صرف رحمت بعالمین کے لیے رحمت فرما رہا ہے. سبحان اللہ. جس دن وہ رحمت آئے تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں کہ ہمیں قرآن کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں کرو. اللہ اکبر. یہ سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. یہ تمہاری جمع پونجی سے بہتر کام ہے کہ تم اللہ کی رحمت پر، اس کے فضل پر خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. تو اللہ کے فضل و رحمت پر خوشیاں منانا یہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کا فضل اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ بے شک کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ آپ نہ صرف رحمت ہیں بلکہ عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب کی نعمت ملے نا تو چرچا کرو. اللہ اکبر. پنجابی میں کہیں تو رولا پا دو. ہیں جی، سبحان اللہ. رب کی نعمت ملے تو رولا ڈالو، چرچا کرو، شور ڈالو. اللہ نے مجھے گاڑی دی، اللہ نے مجھے مکان دیا، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی، الحمدللہ. اللہ نے مجھے اچھی نوکری دی، اچھی جاب دی، اچھا کاروبار دیا. اللہ کی جو بھی نعمت ملے شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کا حکم ہے تو شکر دل میں ادا نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا فحدث، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بیان کرو کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. تو جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملیں ان کے متعلق تو لوگوں کو بتائیں. اور جس دن وہ نعمت ملے جس کے صدقے سے ساری نعمتیں ملی ہیں، اللہ، اور وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو یہ رمضان کے جلوے کہاں ہوتے، رمضان کی بہاریں کہاں ہوتی، یہ رب کی رحمتیں کہاں ہوتی، یہ قرآن پاک پڑھنے سننے کا ایک ماحول جو تراویح کی صورت میں ہمارے ہاں ہے یہ کہاں ہوتا، یہ جنت کہاں ہوتی، یہ دوزخ کہاں ہوتی، یہ جلوے دنیا کے جلوے کہاں ہوتے، یہ رنگینیاں کہاں ہوتی اگر حضور نہ ہوتے، یہ سورج چاند ستارے یہ نہ ہوتے اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہ ہوتی. ایک روایت کا مفہوم یوں ہے، مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے
کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ تو جس دن اتنی بڑی ہستی تشریف لائے اور اتنی بڑی نعمت ملے تو ہمیں چرچا کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جشن ولادت منانے کی تائید فرمائی ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں تقریباً جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں وہ اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو حدیث کا علم پھیلا ہے اور حدیث کا علم یہاں پر تشریف لایا ہے، اس میں ایک جو بڑا ذریعہ ہے، ایک بڑی ہستی جس میں کار فرما ہے، اس ہستی کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم بر صغیر پاک و ہند میں پھیلانے میں بڑی صحیح اور کوشش فرمائی ہے۔ تو آپ وہ ہستی ہیں کہ جو مقبول ہیں، عام ہر مسلک کے لوگ آپ کو مانتے ہیں۔ آپ نے اپنی ایک تحریر میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جشن ولادت منانا کیوں جائز نہ ہو، جشن ولادت منانا چاہیے، بلکہ خوب بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے، کہ جب ابو لہب جیسا کافر، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ ابو لہب کون؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ قیامت تک لوگ سورت پڑھتے رہیں گے، ابو لہب پہ لعنت برستی رہے گی، حضور کو معاذ اللہ برا بلا کہتا تھا، تکالیف دیتا تھا، ایسا پکا کافر۔ لیکن وہ کافر بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری اسے ملی تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے ولادت کی خوشی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں منائی، اس نے ولادت کی خوشی اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی حیثیت سے منائی، اور اس نے کوئی ثواب کا کنسپٹ ذہن میں نہیں رکھا، وہ تو بڑا پکا کافر تھا۔ اس نے تو ایک عام روٹین میں کہ میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس سے خواب میں دیکھا گیا، پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کیا اس نے کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے بڑا ہی عذاب ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ ہاں جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میری انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ اللہ، جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے، تو پیر والے دن مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اندازہ کر لیجئے کہ وہ ابو لہب کہ جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، وہ بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی بھتیجا ہونے کی حیثیت سے منائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہ کرے۔ حالانکہ کافر کو کوئی ثواب نہیں ملنا، بے شک کافر کو عذاب ہی عذاب ہے، لا یخفف عنہم العذاب۔ قرآن کہتا ہے کافروں سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت اور آپ کی ولادت پر خوشی منانا کیسا افضل اور اعلیٰ کام ہے کہ اللہ نے اپنا قانون جو تھا اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی فرما دی کہ ویسے تو عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، لیکن میرے محبوب کی ولادت کی خوشی اگر کافر بھی منائے گا تو میں اس کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کر دوں گا۔ تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی تھی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بھتیجا ہونے کی حیثیت سے خوشی کرے اس کو اللہ عذاب میں تخفیف کر دے، حالانکہ وہ پکا کافر ہے، بے شک اسے عذاب ہی عذاب ہے، لیکن تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو جو مسلمان ہوگا، جو بھتیجا ہونے کی حیثیت سے نہیں، کوئی رشتہ داری کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اپنا آقا اور مولا ہونے کی حیثیت سے، اپنے نبی ہونے کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے گا، تو آپ اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منانا یہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، اور ایک عرصے سے یعنی صدیاں بیت گئی ہیں، یہ مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے۔ سلطان مظفر الدین، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کوئی رشتے میں کچھ لگتے تھے، ان کے حوالے سے یہ آتا، بڑے بادشاہ گزرے ہیں یہ اسلام کے، اور ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ یہ باقاعدہ حکومتی سطح پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منایا کرتے تھے، اور لاکھوں روپے درہم و دنانیر اس پہ خرچ کیا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے کھانے پینے کا، علماء کو بلاتے تھے، ان کی خدمات کرتے تھے، اور بہت زیادہ اچھا اہتمام کرتے تھے۔ علماء نے اس وقت کے جو علماء نے تھے انہوں نے ان کی وہ جو محفل سجاتے تھے اس کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، مذمت میں کسی نے کتاب نہیں لکھی۔ تو یہ مطلب اتنے اہتمام کے ساتھ جشن ولادت حکومتی سطح پر تب بھی منایا جاتا تھا، اب بھی منایا جاتا ہے،
اب ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کا اہتمام کچھ نہ کچھ اپنے انداز میں ہوتا ہے، اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہاں پر بھی اہتمام ہوتا ہے. یمن میں تو جس انداز سے منایا جاتا ہے شاید اس کی نظیر پوری دنیا میں نہ ملے. ترکی میں منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں حکومتی سطح پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منایا جاتا ہے، اور یہ منانا بالکل ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا جشن ولادت منانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب، چونکہ آج کے ہمارے پچھلے دونوں سوالات جو میں نے آپ سے عرض کیے وہ دونوں ہی اختلافات پر مبنی تھے، تو یہ سوال بھی ہمارا کچھ اسی طرح ہی ہے کہ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارکہ نور سے ہوئی یا نہیں، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے ڈائریکٹ فیضان سے تخلیق سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، سب سے پہلے پیدا فرمایا. روایت میں یہ الفاظ موجود ہمیں ملتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ، سبحان بڑی اللہ. پیاری روایت ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، موقع ملے گا تو اس کو پورا بھی کروں گا. کہ امام عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے بھی ٹیچرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور اپنی پوری سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ. اور جو اس حدیث کے صحابی جو راوی ہیں ان کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عرض کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابی انت و امی، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے والدین قربان ہوں. صحابہ کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا تھا. ہاں جی، کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے والدین قربان. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ یوں کر کے حضور سے خطاب کرنا ہے، نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنا ادب تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں ضمن میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہمارے ہاں جب نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو ہر بندہ وہ پوچھتا بھی کتنے لکھا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کتنے لکھا نہیں پوچھتے تھے، نہ نبی پاک علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ میرا ادب یوں کرنا ہے. ادب کا حکم ہے، کرنا کس طرح وہ صحابہ پھر بتاتے تھے کہ یوں کرنا ہے. تو بھی ابھی انتا و امی، کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. مجھے خبر دیجئے کہ ان اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اس چیز کے بارے میں مجھے خبر دیجئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا بے شک بے شک بے شک، کہ جو ہو چکا ہے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی عقیدہ تھا. بے شک، کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے کون سی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق کیا. ذری بات غیب کی خبر ہے، قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، حدیثوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک بیان نہیں فرمائی تھی. انہوں نے پوچھا، اس عقیدے سے پوچھا کہ میں پوچھوں گا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس کی خبر ارشاد فرمائیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ جابر مجھے تو پتہ نہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. فرمایا جابر، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بنیادی تخلیق ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے ڈائریکٹ فیضان سے ہوئی ہے. پھر کافی طویل حدیث ہے کہ اس نور کے اللہ نے 4 حصے کیے، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، سورج، چاند، حوریں اور کائنات کی مختلف چیزوں کا تذکرہ اس حدیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور سے ہی ان چیزوں کی تخلیق فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں بالکل حدیث سے اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اول تخلیق تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے ڈائریکٹ فیضان سے آپ کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں روایت میں ملتا ہے. بالکل جی سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے جس خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح و تربیت فرمائی ہے، دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے نعت کے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حافظ محمد طیب قادری صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اور اس حاضری کو حضوری تک لے جائیں.
کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، اس رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے نہ ہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے لاتا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گا کی ٹھوکر نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گا کی ٹھوکر نہ ڈال،
چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، اور کیا بتاؤ تیری رحمت میں ہے وسعت، کتنی کہ میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت، کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیق کرن سیراج مگے فکر رضا کی توصیف، اور پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بی بکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گو اور لا بلا بیٹا تیرا، جو میرا گو ہے اور لا بلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ جناب محترم طیب صاحب، آپ سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ وقت اختتام ہوا چاہتا ہے تو میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا بار دیگر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے پھر ایک دفعہ فاسٹ ویل اسلامک چینل کی طرف سے جب آپ سے گزارش کی گئی تو آپ نے لبیک کہا، تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم حافظ محمد طیب قادری صاحب، آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا کیا ہے۔ دعا ہے رب کائنات آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ مفتی صاحب نے ہمارے سوالات کے جوابات کس خوبصورت انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں عطا کیے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان باتوں سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہ ہر بار کی طرح یہی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کب سبسکرائب کریں گے، تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں وہ بآسانی اور سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان کو اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔